السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو عدلیہ سے ہمیں خبریں موصول ہو رہی ہیں، جو کہ ملٹری ایکٹ کے حوالے سے ایک کیس چل رہا تھا، اس پر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اب اختلافی نوٹس ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ایک اختلافی نوٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا تھا حال ہی میں، جس کو ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا گیا، پھر اس کو تھوڑی دیر میں ریموو کر دیا گیا، لیکن آج وہ اس جو فیصلہ ہے تفصیلی اس کا حصہ بنایا گیا ہے۔ آج جسٹس سردار طارق مسعود جو سینئر موسٹ جج ہیں آفٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جو کہ اس وقت نامینیٹڈ ہیں فار چیف جسٹس آف پاکستان، تو انہوں نے یہ بات بڑی واضح طور پر کہی کہ کیا یہ حق حاصل ہے باقی لوگوں کو بھی کہ چیمبرز میں ملاقات کا وقت چیف جسٹس ان کو بھی فراہم کر دیں، کیونکہ انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ چیمبرز میں پہلے وکیل جو ہیں وہ وکیل صاحب وہ اور ان کے موکل وہ پیش ہوئے چیمبرز میں ملاقات کرنے کے لیے، اور اس کے بعد یہ سماعت آنن فانن رکھی گئی اور اس کے اوپر یہ لاجا بینچ بنایا گیا۔ تو انہوں نے کہا کیا یہ حق سب کو حاصل ہے، اور کیا یہ وقت جو درکار ہوتا ہے، کیا یہ چیف جسٹس آف پاکستان ان پر جو جن لوگوں کے کیسز ابھی پینڈنگ ہیں، جن کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی، کیا یہ ٹائم ان کو بھی دیا جا سکتا ہے یا نہیں، ملاقات کا ایک تھوڑا سا وقت ان کو بھی ملے گا یا نہیں۔ اب یہ بڑے اسٹرانگ ریمارکس ہیں اور بہت اسٹرانگ ایلیگیشنز ہیں، اس پر آگے جا کے پروگرام میں بات کریں گے، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ تھا یا اختلافی نوٹ تھا اس کو بھی آج فیصلے کا حصہ بنایا گیا۔ اس میں نے ریٹریٹ کیا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہماری بینچز فارمیشن اکارڈنگ ٹو لا ہو رہے ہیں، اور وہ لا بننے سے پہلے ہی آپ لوگوں نے اس لا کو جنم دینے سے پہلے ہی مار دیا۔ اور دوسری طرف جو ہم نے دیکھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی آج اپنا جو اختلافی نوٹ ہے ان کے وہ بھی سامنے آیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو عوام کے بیسک ہیومن رائٹس کے اور مفاد کے معاملات ہوتے ہیں اس میں لاجا بینچ ہی واحد حل ہے، اور یہ لاجا بینچ نہ بنا کے جو ہے ہم انصاف کے ایک انصاف کے اوپر ایک کوشچن مارک بھی لگا رہے ہیں، اور لوگوں کے حقوق پہ بھی ڈاکہ ڈل رہا ہے، اور یہ بینچز کی جو فارمیشن ہے اس کو چینج ہونا چاہیے فوری طور پر، ورنہ یہ بڑا اس کا ایک افیکٹ ہے جو کہ بعد میں نظر آتا رہے گا۔ اب دیٹ سیڈ ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں گلگت بلتستان میں اسی طرح کا معاملہ ہونے جا رہا ہے، شاید جو آزاد کشمیر میں ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا کہ راتوں رات پاکستان تحریک انصاف کے جو وہاں پہ تھے وزیر اعظم، انہوں نے بھی استعفیٰ دیا، اس کے بعد ایک آنن فانن راتوں رات جو ہے وہ مخلوط حکومت پاور میں آ گئی، اور پی ٹی آئی ایک ظاہر ہے مائنورٹی بن کے رہ گئی۔ اب یہی معاملات ہمیں گلگت بلتستان میں نظر آ رہے ہیں، وہاں پہ جو گلگت بلتستان کی پارلیمنٹ ہے اس کو سیز کر دیا گیا ہے، اس کو پولیس نے لاک اور سیز کر دیا ہے، اور آج بہت سارے لوگوں کے کیسز تھے، پھر وہاں پہ بھی ایک فارورڈ بلاک بن رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی JUIFA اور مسلم لیگ نواز یہ کوشش کریے کہ دے کین گیٹ دا نمبرز، لیکن ان کے پاس 3 ممبرز ابھی بھی کم ہیں۔ دیٹ سیڈ یہ معاملہ بھی تھوڑا سا نظر آ رہا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو جس وقت جو چیف منسٹر ہیں گلگت بلتستان کے، وہ اس وقت بھی میٹنگ میں موجود تھے جب اٹو سی او والا دن تھا، جب عمران خان صاحب کو ضمانت دی گئی تھی اور ان کو کہا گیا تھا کہ آپ جائیں پولیس لائن میں بیٹھیں، آپ 10 لوگوں کو بلائیں، کھانا شانا کھائیں، گپے شپے لگائیں، سو جائیں۔ تو اس میں جو ملاقات تھی عارف الوی صاحب کے ساتھ، اس میں چیف منسٹر گلگت بلتستان بھی موجود تھے، جن کو اب فیک ڈگری پر فارغ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بڑے سائنز ہیں، بڑی بصیرت ہے ان چیزوں میں، لیکن یہ بصیرت حاصل کرنے کے لیے اور کیا معاملات ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز یہ افیکٹ یہ شو کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی میٹنگز نہیں ہوئی، ہماری کوئی رابطہ نہیں ہوا، لیکن اگر رابطہ نہیں ہوا تو سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ کہ 3 مہینے کے میں الیکشنز کے لیے لوگ تیار ہیں اور اسمبلی وقت پر تحلیل کر دی جائے گی، یہ فیصلہ کہاں ہوا؟ کوئی لانگ ڈسٹنس کالنگ پہ ہوا یا کوئی ملاقات میں ہوا؟ اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 سربراہان دبئی میں موجود ہوں، جو بڑے بڑے پارٹیز کے سربراہان ہوں، اور 2 پاکستان کی بڑی پولیٹیکل جماعتوں کے سربراہان ہوں، اور وہ آپس میں ایک کرٹسی ملاقات بھی نہ کریں؟ خیر، دیٹ سیڈ ہمیں جوائن کرے قمر زمان قاہرہ صاحب۔ بہت شکریہ قاہرہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ قاہرہ صاحب، لیٹ اسٹارٹ وتھ جو گلگت بلتستان میں اس وقت ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں ظاہر ہے کہ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کو اتنی جلدی کیا تھی فوری طور پر الیکشنز کرانے کی، دوسری طرف یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ وہی آزاد کشمیر والا معاملہ جو ہے وہ یہاں ریپلیکیٹ ہونے جا رہا ہے، اور کچھ لوگوں کے کیسز کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ ذرا تھوڑا سا نمائندگی فرما دیجیے گا یا میری انفارمیشن میں اضافہ کر دیجیے گا کہ ہو کیا رہا ہے؟ جلدی آپ نے فرمایا، کہنے کیا جلدی تھی، کس چیز کی؟ ہلو جی میں نے کہا جو الیکشنز ہولڈ جی میں نے کہا جو چیف منسٹر کے فارغ ہو جانے کے بعد جو الیکشنز کے لیے نامینیٹ کرنا تھا، جو انہوں نے اپنی سے سلیکٹ کرنا تھا، تو وہ اس پہ پوری پابندی سے یہ کام سب کل صبح ہونا تھا، لیکن آج پولیس پہنچ گئی۔ جی قاہرہ صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ کہ چیف منسٹر جی قاہرہ صاحب، آپ مجھے جی میں آپ کو سن پا رہا ہوں۔ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بولیے قاہرہ صاحب۔ میں عرض کر رہا تھا کہ چیف منسٹر صاحب کی اس پورے تناظر میں دیکھیے کہ ان کے خلاف کوئی کیس ہم نے آ کے درج نہیں کیا، ان کے جب نامینیشن ہوئے اس وقت سے ان کا کیس چل رہا تھا عدالت میں، اپنے منطقی انجام پہ پہنچا ہے وہ اب،
اگر ہماری طرف سے کوئی ہیسٹ ہوتی, کوئی جلدی ہوتی, کوئی مینجمنٹ ہوتی, ہم بہت پہلے کر لیتے. اتنا عرصہ تک وہ خان صاحب کو پوری سیکورٹی فراہم کرتے رہے, پنجاب کے پولیس کے سامنے جی بی کی پولیس کو کھڑا کرتے رہے. ہم نے اگر کرنا ہوتا تو اس وقت کر لیتے. ایک عدالتی فیصلہ ہے, اگر آپ اس کی تاریخیں دیکھیں گے, اس کے اوپر ہونے والے پروسیس کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا واضح طور پہ کہ عدالت نے اپنا ایک فیصلہ کیا ہے, اس میں کوئی ہیسٹ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں. دوسرا, وہ چیف منسٹر صاحب کا جب ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی تو رات کو کوئی 12-1 بجے کے قریب انہوں نے اچانک فیصلہ کر لیا کہ جی کل صبح 10 بجے سیشن ہے, 12 بجے تک نامینیشن ہے, 3 بجے الیکشن ہے. سارے ممبرز وہاں نہیں ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے کافی سارے ممبرز پاکستان میں ادھر آتے ہیں, اسلام آباد میں اور مختلف جگہوں پہ. ان کے کچھ لوگ بھی وہاں موجود نہیں تھے. انہوں نے اپنے طور پہ یہ پلان کیا, اور ان کے ممبرز کی طرف سے ہی لوگ, ان کے اپنے طرف سے, کہ سارے ممبرز یہاں اویلیبل نہیں ہیں, اور آپ اپنی مرضی کے ممبرز کو صرف اکٹھا کر کے, اور کیونکہ اسپیکر آپ کا ہے, اور رات کو 1 بجے آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں اور اگلے دن آپ سارا پروسیس کرنا چاہتے ہیں, وہ کورٹ میں چلے گئے. اور اس کو بھی کورٹ نے اسٹے کیا, ہم نے نہیں, کہ اس کے لیے 3 دن ہوتے ہیں, وہ کم از کم سفیشینٹ ٹائم دیں, جن لوگوں نے ٹریول کرنا ہے وہ واپس آ سکیں. اور بارشوں کے موسم میں آپ کو پتا ہے کہ گلگت میں فلائٹس لینڈ نہیں کرتی, تو آپ نے سارا کچھ سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ سارے لوگ اس میں حصہ لے سکیں. چھوٹی سی اسمبلی ہے 33 ممبرز کی, وہاں 2-3 ممبرز بڑا میٹر کر رہے ہوتے ہیں, اور شاید ایک آدھ کوئی امیدوار ہو ان میں سے جو یہاں ہو. تو اس کے اوپر یہ فیصلہ ہوا ہے, نہ اس میں ہماری مینجمنٹ کا کوئی تعلق ہے, نہ کوئی اور ہے. وہ سارے عمل کو باوجود عدالتی پروسیس کے وہ بلڈوز کرنا چاہتے تھے. اس کے اوپر جو صورتحال ہوئی وہاں پہ کانگریس دیا گیا, اور رائٹس یا خرابیاں, لڑائیاں, جھگڑے, فساد آپ کو پتا ہے اس سے ہو سکتے ہیں, اس کے اوپر پولیس نے وہاں پہ صورتحال کو مینج کیا. ہمارے تو یہ لوکل وہاں کی مینجمنٹ ہے, ہمارا تو اس میں ایشو تھا نہیں. ٹھیک ہے. یہ فرماجیے گا قاہرہ صاحب کہ یہ اب جو یہ نامینیٹ کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی اپنا نمائندہ نامینیٹ کر رہی ہے, مسلم لیگ نواز اپنا نمائندہ نامینیٹ کر رہی ہے, اور اس کے بعد جے یو ایف اے بھی اپنا نمائندہ نامینیٹ کر رہے ہیں, اور اگر یہ اکٹھے ہو بھی جاتے ہیں اور ایک نامینی پر اتفاق ہو بھی جاتا ہے, تب بھی آپ لوگ 3 ووٹس کم از کم شارٹ ہیں, اف ناٹ مور. تو یہ خالی جگہ پر کرنے والا جو معاملہ ہے, یہ کیسے ہو سکے گا, اور کیا ایک نامینی پر اتفاق ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعتوں کا طریقہ کار نارملی یہ ہوتا ہے, 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ پہلے بیٹھ کے اتحادی فیصلہ کر لیتے ہیں اور کسی ایک کو نامینی دے دیا جاتا ہے, اس کی گورننگ کینڈیڈیٹ دے دیا جاتا ہے. دوسرا صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر ٹائم فوری طور پہ نہیں ہے, کیونکہ یہ رات 1 بجے اچانک انہوں نے فیصلہ کیا, تو فوری طور پہ یہی ہو سکتا تھا کہ صبح اپنے نامینیشن جمع کراؤ اور پھر بعد میں بیٹھ کے فیصلہ کر لو. اب کیونکہ تھوڑا ٹائم مل گیا ہے, لہٰذا وہ اپنی مشاورت کریں گے, اور مشاورت کے بعد ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. اس میں کوئی اب نارملٹی نہیں ہے, اور یہ لازم نہیں ہے کہ آپ الیکشن جیتنے کے لیے لڑتے ہیں. آپ کو پتا ہے جہاں بھی اسپیکر کا ہو, پرائم منسٹر کا ہو, پریزیڈنٹ کا ہو, وہ جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں اکثریت واضح ہوتی ہے کہ کس طرف ہے. اس کے باوجود مخالف کینڈیڈیٹ آتے ہیں, وہ اپنے ووٹ ڈالتے ہیں, پروسیس کا حصہ بنتے ہیں, اور اس کو پروسیس کو ان اپوز نہیں چھوڑتے. ابھی کیونکہ 2-4 دن ہیں میرا خیال ہے اس پروسیس میں, لہٰذا دیکھیے آئندہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں نا, ایک اختلاف آلریڈی موجود ہے قاہرہ صاحب. یہ تو اب یہ تو کسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, کوئی اختلافی نوٹ تو ہے نہیں جو کہ آپ اس کو ویب سائٹ سے ہٹا دیں. تو یہ تو اتفاق نہیں ہو پا رہا, نہ چیئرمین نادرا پہ ہو پا رہا ہے, نہ پی سی بی چیئرمین پہ ہو پا رہا ہے, نہ پھر اب یہ باتیں ہوتی رہی کہ آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی, کم از کم سربراہان ملے دبئی میں, پہلے یہ خبریں چلتی رہیں, کافی دن تک چلتی رہیں, ان پہ تجزیے ہوتے رہے. پھر وہ کل شبیلا صاحبہ نے فرمایا کہ کوئی میٹنگ سرے سے ہوئی نہیں. کل عظمہ بخاری صاحبہ بھی فرما رہی تھی کہ ہمارے ہی پروگرام میں کہ ان کو کوئی نالج نہیں ہے, لیکن کہ تمام تر معاملات ایسے ہی ہوئے ہیں, ایک ہی ملک میں, ایک ہی شہر میں آپ موجود ہیں, ایک ہی وقت میں. تو ظاہر ہے پیپل ول ٹاک, اور اگر اس وقت آپ لوگوں نے یہ تردید یا تصدیق کرنی تھی تو اس وقت کرتے. اب جا کے کہہ رہے ہیں کہ ملاقات سرے سے ہوئی نہیں ہے, تو یہ ڈیسیشن کہاں ہوا ہے کہ یہ 3 مہینے میں اسمبلی کو تحلیل کرنا ہے, 3 مہینے ہمارے لیے کافی ہیں, ہم لڑ لیں گے الیکشن. تو یہ فیصلے تمام تر کیا لانگ ڈسٹینس کال پہ ہوئے ہیں؟ دیکھیے یہ فیصلے تو آپ کے پاس ہے. میں حلفاً کہہ رہا ہوں, میں اپنی جماعت کی خاصی کلوز سرکل جو ٹیم ہے اس کا حصہ رہتا ہوں,
لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ وہاں کوئی فیصلے ہوئے ہیں. یہ قیافہ آپ کا درست ہے کہ ایک شہر میں دو بڑی جماعتوں کے اتحادی جماعتوں کے لیڈرز بیٹھے ہوں اور ملاقات نہ کریں, یہ قدیم قیاس نہیں ہے. لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر میٹنگ کی تفصیلات سب کے ساتھ شیئر کی جائیں. بہت ساری میٹنگ صرف اپنی کنزمپشن کے لیے ہوتی ہیں اور اس کا میڈیا میں اس کی ساری ڈیٹیلز بیان کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ اپنے کیفے لگا رہے ہیں, آپ کا حق ہے. ہمارے پاس کوئی اطلاع ہوتی یا ہم جس بات کو سمجھیں گے کہ یہ پبلک کرنی ضروری ہے بالکل کر دیں گے. ہر بات ہر میٹنگ یہ ضروری نہیں ہے کہ پبلک کی جائے. لیکن سر یہ آپ کا نام آتا رہا نا قاہرہ صاحب, آپ کا نام آتا رہا باضابطہ طور پر کہ آپ کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کریں گی, گیلانی کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کرے گا. مطلب یہ بڑے سمبولک نام ہے. نہیں سب قیاس کے گھوڑے ہیں. تو آپ کسی کے پاس کوئی خبر نہیں تھی, کوئی انفارمیشن نہیں تھی, یعنی ہم نے کوئی انفارمیشن نہیں دی, ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم نے کوئی اطلاع نہیں دی, مسلم لیگ نے نہیں دی, تو میڈیا نے اسپیکولیٹ کیا سارا. اب اسپیکولیشن کے اوپر کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ کا حق ہے. ہمارے نام آئے تو آپ ہمیں نہیں پتا کہاں سے آئے, اور یہ کہ جی فلاں فلاں کے خلاف کینڈیڈیٹ نہیں آئے گا. ہماری جماعتوں کے اندر میں آپ کو تسلی سے کہہ رہا ہوں کہ ایون ہمارے اپنے اندر بھی اس کے اوپر کچھ سنجیدہ بحث کبھی ہوئی نہیں. جب یہ وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا. ابھی آپ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں, وہ کرنے کا حق ہے. مگر یہ بھی تو اسپیکولیشن ہے نا کہ پی سی بی چیئرمین پر اعتراض ہے, نجم سیٹھی صاحب ورسز ذکا اشرف کا ایک معاملہ ہے, نادرا چیئرمین پر بھی اعتراض ہے. یہ تو قیاس نہیں ہے نا سر؟ ہاں بالکل ہے, یہ بھی کوئی جنبے والی بات نہیں ہے. ہاں بالکل اختلاف رائے ہوتا ہے, بہت سارے اختلاف ہوتے ہیں. ہم مختلف جماعتیں ہیں, ہم نے کل ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنے ہیں, یہاں پہ ابھی لڑ رہے ہیں. ہم نے کل کشمیر میں الیکشن لڑا ہے, انہیں ہم پہ اعتراض, ہمیں ان پہ اعتراض. تو ہم اکٹھے ہیں اس بنیاد پہ کہ ہم ایگری ٹو ڈس ایگری کے فارمولے کے تحت کرتے ہیں, اور ہمیں اختلاف کے اندر بھی ایک تہذیب رکھنی ہے, ایک فاصلہ رکھنا ہے, ایک اس کے بھی آداب ملوز خاطر رکھنے ہیں. ہاں ہمیں کچھ چیزوں پہ اختلاف ہے, اس کے باوجود ہم اکٹھے ہیں, اور دسویں چیزوں پہ اختلاف ہوں گے, لیکن لارجر ایشوز پہ کیونکہ قومی ضرورت ہے تو ہم اکٹھے ہیں. اختلافات کے باوجود اکٹھے ہیں. یہ کوئی اسمبلی والا معاملہ ہے نہیں. پر اگر ایک نام پہ اتنا اعتراض اٹھے اور بار بار ایک پوزیشن خالی رہے جب تک کہ آپ کا اختلاف ختم نہیں ہوتا اس بنیادی پرسن پہ, تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات آگے کیسے چلیں گے؟ کیونکہ اب ظاہر ہے اگر اگست میں اسمبلیاں تحلیل ہوں گی تو کیا آپ اس دن بریک اپ کریں گے اس مخلوط حکومت سے, یا پہلے کریں گے, یا آیا کہ الیکشن کے قریب کریں گے؟ تو یہ سب معاملات تو دیکھنے پڑتے ہیں نا, اس میں بات ہونی پڑتی ہے. انٹرم پرائم منسٹر کے نام پر کوئی اتفاق ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اگر چیئرمین پی سی بی کے نام پر اتفاق نہیں ہوا تو یہ بھی ممکن ہے کہ انٹرم سیٹ اپ میں جو لوگ آنے ہیں ان کے نام پر بھی اتفاق نہ ہوا ہوگا. چیئرمین پی سی بی کے اوپر اپنے اپنے آرام موجود ہیں, اس میں کوئی ہمیں میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اور دسیوں چیزوں پہ اختلاف ہوتے ہیں, ایک جماعت کے اندر اختلاف ہوتے ہیں. آپ ایک چینل پہ کام کر رہی ہیں, آپ کے پروگرام کے اندر کچھ باتیں ڈسکس ہوتی ہیں, آپ کے ساتھ والے پروگرام میں اس کے بالکل اپوز گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ کوئی آپ کی مخالفت تو نہیں ہوتی. آپ اس کے باوجود ایک ہارمنی کے ساتھ اپنا پروگرام کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنا کرتے ہیں, آپ اپنا کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی اختلاف رائے ہے بالکل, جماعت کے اندر بھی ہوتا ہے. میں نے پہلے گزارش کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا یا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا فیصلہ یقیناً اس میں اتحادی جماعتوں کے ساتھ وزیر اعظم مشاورت کریں گے. وہ لیگلی پابند نہیں ہے, لیکن ٹریڈیشن بھی یہی ہے, اصولی طور پہ ایسا ہی ہے. وہ مشاورت کریں گے, وہ لیڈر آف دا اپوزیشن سے بھی مشورہ کریں گے, وہ باقی جماعتوں سے بھی مشاورت کریں گے, اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا ہم دونوں کے درمیان. اس میں اگر کہیں ملاقات ہوگی تو یہ بات بھی ہو سکتی ہے, مجھے نہیں پتا ہوئی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتا دیجیے گا, جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے بڑے واضح طور پر جو اختلافی نوٹ میں پوائنٹ سامنے آیا, انہوں نے ایک الزام لگایا ہے کہ جو چیمبرز میں ملاقات کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے, اور انہوں نے ملاقات کی ہے موکل سے اور وکیل سے جو کہ اعتزاز احسن صاحب ہیں, لطیف کھوسا صاحب ہیں, دونوں ہی آپ کے پارٹی کے لوگ ہیں. ان کے اوپر کیا اسٹیٹس اپڈیٹ ہے سر, کہ ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں؟ آیا کہ آپ لوگوں کا کوئی ان پر اثر و رسوخ ہے؟ یہ جو کیس لے کر گئے ہوئے ہیں, اسپیشلی ابھی چیمبرز میں ملاقات کرنا بفور دا بینچ از میڈ اینڈ سب کچھ اس میں سارٹ آف طے کر لینا, تو اس پہ آپ کو کوئی اختلاف ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں, آپ کو مجھ سے زیادہ خبر ہے کہ کس کا کیا سٹیٹس ہے, پھر بھی آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں, تو مجھے میری ہنسی چھوٹ گئی اصل میں. تو گزارش یہ ہے بتا دینا, از اٹ کمپلیکیٹڈ, از اٹ بریک اپ, از اٹ ناٹ, از اٹ ڈسکمپلیکیٹڈ, اس پر بلاک کر لیں.
کیا اب آپ بھی مزہ لے رہی ہیں اس بات کا, ٹھیک ہے, اوکے. عرض یہ ہے کہ اسٹیٹس اپڈیٹ کیا ہے کانا صاحب, یہ قیاس نہیں ہے نا, آپ بتا دیں کیا ہے اسٹیٹس اپڈیٹ. دیکھیں پھر آپ کہیں گے میں قیاس سرائیاں کر رہی ہوں, آپ بتا دیں. نہیں آپ نے مجھے سوال میں لے آئی ہیں اس پوائنٹ پہ, ٹھیک ہے, میں اسی لیے انجوائے کر رہا ہوں اس بات کو. اچھا, ویری اسمارٹلی. سوال یہ ہے کہ اعتزاز صاحب اور خدا صاحب ہمارے سینئر ہیں, ان کا پہلے بھی مختلف چیزوں پہ اختلاف رائے ہوتا ہے. اختلاف رائے میرا بھی ہوتا ہے, میرے باقی ساتھیوں کا بھی ہوتا ہے, قیادت سے بھی ہوتا ہے, آپس میں بھی ہوتا ہے. لیکن ہمارے پاس لیڈرشپ کے کان ہر وقت اویلیبل ہیں. وہ دنیا کے کسی کونے میں ہوں, فون پہ اویلیبل ہیں. وہ کسی جگہ موجود ہوں تو ہمیں اجازت نہیں لینے کی ضرورت ہوتی, ٹائم بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وی کین جسٹ واک ان. اسی طرح ہمارے پاس کور کمیٹیاں ہیں, چھوٹی کمیٹیاں ہیں, بڑی کمیٹیاں ہیں. ہر وقت بیٹھ کے ہم باتیں کر سکتے ہیں. جماعت کا تقاضا یہ ہے اور جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ جو جماعت کی اکثریت فیصلہ کرے, آپ کو اس وقت جماعت کے اندر بیٹھ کے اس کے ساتھ اختلاف کرنے کا حق ہے, آپ کو پوری طرح زور سے باتیں کریں. لیکن جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر ساری جماعت کو اس فیصلے کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے, اختلاف کے باوجود. یہ جماعتی ڈسپلن ہے. اب اگر آپ اپنی جماعت کے اس فیصلے کا جس کا وہ حصہ ہے اور وہ ایک اتحادی حکومت میں ہے, اس کے خلاف آپ کورٹ میں چلے جاتے ہیں, عدالت میں جا کے وہ ایکٹ چیلنج کر لیتے ہیں, تو یہ آپ کی جماعت کے لیے بھی امبیرسمنٹ ہے, یہ آپ کے اتحاد کے لیے بھی امبیرسمنٹ ہے. یہ حق ہے, بالکل حق ہے. میں ان کے استحقاق کو انکار نہیں کر سکتا, لیکن پھر آپ کو جماعتی فورم سے ہٹنا چاہیے. آپ کو یہ فیصلہ کر کے بتانا چاہیے کہ میں جماعت سے ہٹ کے اپنا فیصلہ کر رہا ہوں, یہ میری ذاتی رائے ہے. جماعت نے اس کو بہتر سمجھا اور تو یہ جماعت کو نہیں بتانا چاہیے کہ آپ ہمارے, کیونکہ آپ ہمارے پریروگیٹو سے مختلف رائے رکھتے ہیں, تو پھر پلیز آپ ذرا چلے جائیے, کیا یہ ان کو ہی کام ہے. جماعت کا طریقہ ہوتا ہے کہ جماعت نے فون کیسی ایکٹ پہ, حالانکہ اس سے پہلے بھی اختلاف اور طرح ہوتے رہے, لیکن جب وہ واضح طور پہ اس طرح آ گئے تو اس کے بعد جماعت نے ان کی ممبرشپ سسپینڈ کر دی. اب ان کو ایک سسپینشن کے بعد نوٹس ہوتا ہے, آپ اس کی وضاحت کریں, وہ اپنی وضاحت فرمائیں گے اور اس کے بعد دیکھا جائے گا. لیکن ابھی ان کی ممبرشپ کو اس لیے معطل کیا گیا تھا کہ وہ پارٹی پالیسی کے خلاف عدالتی پروسیس میں چلے گئے. ٹھیک ہے, اوکے. میں لاسٹلی بس قائرہ صاحب میرا شارٹ سا جواب دے دیجیے گا, یہ فرما دیجیے گا جو نیب کے حوالے سے جو آرڈیننس آئی ہے, صدارتی آرڈیننس, تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو ترمیم کی گئی ہے, ظاہر ہے کہ امپلیکیٹ کرنے کے لیے کی گئی ہے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ خاص طور پر جو اس وقت ایک میسج دینا تھا ان لوگوں کو جو کہ گڈ ٹو سی یو کہہ کے جو ہے اپنی ضمانتیں لے لیتے ہیں. معاملہ ملٹری کورٹ سے شروع ہوتے ہوتے اب نیب آرڈیننس پر آ گیا ہے اور صدارتی آرڈیننس پہ, اور اب ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کل صبح 9:30 بجے جب ان کو پیش 8:30 بجے ان کو پیش ہونا ہے چیف جو ہے ہمارے پی ٹی آئی کے چیئرمین, تو ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امپلیکیٹ کیا جا سکے گا اس کیس میں آفٹر دس؟ دیکھیے اس میں جو 3-4 چیزیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے قوانین کے اندر, قانون کے اندر ایڈجسٹمنٹس ہوتی رہتی ہیں. اسپیسیفکلی پرسن اسپیسیفک نہیں ہونی چاہیے, پارٹی اسپیسیفک نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ہماری حکومت آئی تو ہم نے نیب کے اندر, نیب قانون کے اندر جو ایسی ترامیم کی گئی تھی یا ایسے اس میں جز تھے جس کو وہ مس یوز کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو سالوں جیل میں رکھا گیا, اس کو ہم نے ٹھیک کیا. لیکن لیونگ ڈاکومنٹ ہوتا ہے, پریکٹس کے بعد پتہ چلا کہ جی ایک جز ایسی ہے, فرض کریں کہ اگر کوئی بندہ بار بار بلانے کے وہ آتا ہی نہیں ہے, وہ پروسیس کا حصہ نہیں بنتا. پہلے کیا ہوتا تھا کہ بغیر کسی جواز کے, بغیر کسی انیشل انکوائری کے, انویسٹیگیشن کیے بغیر پہلے چیئرمین صاحب سمن جاری کرتے تھے, پکڑ کے اندر کر دیتے تھے, اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی تھی, پھر انکوائری مارک ہوتی تھی. ہم نے کہا یہ طریقہ کار درست نہیں ہے, پہلے انویسٹیگیشن کریں, بلائیں, پوچھیں, سوال کریں, اگر تسلی ہوتی ہے تو پھر انکوائری کی سٹیج پہ آپ گرفتاری کر سکتے ہیں. اب دیکھیں ہوا کیا, اگر یہ ہے کہ مجھے نیب بلاتی ہے 1 دفعہ, 2 دفعہ, 4 دفعہ, 6 دفعہ, 10 دفعہ, پر میں نہیں جاتا, تو پھر کیا ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے یہ قانون مجھے اجازت دے گا اور مجھے نوٹس آتے رہیں گے, میں نہیں جاؤں گا, انکوائری نہیں کھلے گی؟ اس کا مطلب ہے کیس ہی کنکلوڈ نہیں ہوگا, میں بری ہوتا ہوں یا نہیں, میں گناہ گار ہوں یا نہیں, یہ بات کا فیصلہ ہے. تو اس لکونے کو دور کرنے کے لیے یہ اگر اختیار دیا گیا کہ چیئرمین نیب اگر بار بار سمن کرنے کے اوپر بھی کوئی بندہ نہیں آتا
تو اس کو अरेस्ट वारंट जारी कर सकते हैं, तो ये क्या दुरुस्त फैसला नहीं है? सर मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन क्योंकि आपको इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि वजीर कानून ने जाहिर है कि ये ऑर्डिनेंस का जो मवाद है वो प्रोवाइड किया है सदर को, सदर जो है हमारे एक्टिंग सदर, उन्होंने सादिक संजरानी साहब ने उसको अप्रूव कर लिया, तो आपको इससे कोई इख्तलाफ नहीं है कम से कम इस पर? देखिए ना, इख्तलाफ मेरा इशू है और है, एक कानून है ना, मैं उस कानून के अंदर कोई बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी तब्दीलियां चाहता हूँ, ये मेरा राती ख्याल है। मैं वहाँ लेकिन आपने नैब चेयरमैन को आपने गिरफ्तारी के लिए समन जारी करने का हक दे दिया ना, आपने उनको हक दे दिया कि अब वो गिरफ्तारी के समन जारी कर सकते हैं। ये भी नहीं है। आप नैब चेयरमैन का पहले वाला हक और नैब चेयरमैन का अब वाला हक, इन दोनों को मैच नहीं कर सकते। पहले अनकंडीशनल था, किसी वक्त किसी बंदे को गिरफ्तार करने का उनको हक था। अब वो कानून मौजूद है कि पहले आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके लिए बुलाएं 1, 2, 4 दफा, और अगर एक बंदा बार बार बुलाने पे नहीं आता तो फिर उसको आप गिरफ्तारी का नोटिस दे सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं है। पहले ब्लैंकेट था, तो इसको डिफरेंशिएट करें। ठीक है, ओके, थैंक यू कायरा साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ पर वक्फा लेने जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। कायरा साहब ने जिस तरह से कहा है कि कोई मीटिंग नहीं हुई, हमें तज्जिया भी किया है, अगर हम गलत थे तो फिर हमें कहाँ से री राइट करना पड़ेगा अपने मामलात को, और ज़ाहिर है कमेंट्स भी थे गेस्ट के, क्या वो भी इससे असरअंदाज होते हैं या नहीं, और अदलिया वाले मामलात किस तरफ जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे वक्फे के बाद। एंड वेलकम बैक टू गूंज, थैंक यू फॉर रिमेनिंग विद अस। इस वक्त इस साइट पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना मकबूल साहब, नून लीग से हैं, और हमारे साथ मौजूद है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, JUIFA से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों हस्तियों का। मैं कामरान मुर्तज़ा साहब आपके पास पहले आना चाहूँगी, क्योंकि कल हामिद खान साहब ने एक बयान दिया, खोसा साहब के ऊपर एक वाज़ेह इल्ज़ाम लगाया, सिसिलियन माफिया का जिक्र किया गया मरीम औरंगज़ेब साहब की तरफ से। आज जस्टिस तारिक मसूद साहब का इख्तलाफी नोट, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इख्तलाफी नोट, जस्टिस काजी फायज़ ईसा का वो जो इख्तलाफी नोट जो कि अपलोड किया गया था फिर हटा दिया गया था, तमाम तर मामलात आपके सामने हैं। ऊपर से फिर इतनी बड़ी एलिगेशन सरदार तारिक मसूद जो जस्टिस हैं ऑनरेबल, उन्होंने कहा है कि जी मुलाकातें अगर चेंबर्स में बैठ के होंगी तो क्या ये सहूलत सबको दे दी जाए कि जिन जिन के केसेस पेंडिंग हैं वो सब आके पहले मुलाकातें कर लें, उसके बाद बेंचेस की तश्कील में अपना व्यू पॉइंट दे दें, उसके बाद केस लग जाए फौरी तौर पर। तो ये इल्ज़ाम है बज़ाते खुद, उसका ये जो मनूवरिंग की जाती है, जो बार बार कहा जाता है कि अदलिया इंटरफेयर करती है या अदलिया इस्तेमाल हुई। जो हामिद खान साहब का कल का इंटरव्यू था, उन्होंने उसमें ये कहा कि पनामा वाले केस में अदलिया इस्तेमाल हुई। तो आपका व्यू पॉइंट इस पर जानना चाहूँगी कि मामलात अब मज़ीद संगीन हो रहे हैं या सॉर्ट आउट होने जा रहे हैं, क्योंकि आज जैसे मंसूर अली शाह साहब ने भी कहा है कि अवाम के जो मामलात होते हैं, जो अवाम के हुकूक होते हैं, उन पर एक लाजब बेंच बनना ज़रूरी है। आप क्या व्यू पॉइंट रखेंगे सर? देखिए, पहली बात तो ये कि पनामा वाला केस में अदलिया यकीनन जो है ना, मैं बड़े अदब से कहता हूँ कि इस्तेमाल हुई है, और ऐसा इस्तेमाल हुई है कि बच्चे को पता है कि वो गलत तौर पे इस्तेमाल हुई है, और किन लोगों के हाथों इस्तेमाल हुई है ये भी पाकिस्तान के बच्चे को पता है। और उसको बावजूद इसके कि पार्लियामान ने उसका कुछ मुदावा करने की कोशिश की है, मगर मेरा ख्याल है कि वो मुदावा जो है ना वो अभी तक काफ़ी नहीं है। उस मुदावे को जो है वो अदलिया की तरफ से ठीक किया जाना चाहिए। जिस तरह से भुट्टो साहब वाला केस ठीक किया जाना चाहिए, उस तरह से ये केस भी ठीक किया जाना चाहिए, और इसके साथ 63A वाला केस भी ठीक होना चाहिए। तो ये जब तक ये मामला ठीक नहीं होंगे उस वक्त तक ये लोग उंगलियां उठाते रहेंगे, भले बहुत ज़्यादा नेक नियती से फैसला किया हो, हमसे ज़्यादा ये नेक नियत हो, मगर चूंकि उसके नताइज ठीक नहीं है या उसकी जो न तशरीह जो है वो आम फहम नहीं है, आम लोगों की को डाइजेस्ट नहीं हो रही है, तो इसलिए जो है इन चीज़ों को दुरुस्त किया जाना बहुत ज़रूरी है। अब बात ये है कि जो लोग जिनका केस फिक्स होता है, अदरवाइज होता तो ये कि फर्ज करिए मैं वकील हूँ या एक सीनियर वकील हूँ, अगर मैं किसी जज के पास जाके टाइम लेके जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ, मगर आम तौर पे हम सब अपने तौर पे भी अवॉइड करते हैं कि अगर हमारा केस लगा हो तो हम किसी के पास उस जज के पास खास तौर पे चैम्बर में नहीं जाया करते, और वो जज भी कोशिश करते हैं कि वो भी अगर फर्ज कर लीजिए कि मेरी तरफ से रिक्वेस्ट चली जाए और मेरा केस भी लगा हो, और वो केस भी ऐसा केस हो जिसकी कोई अपनी अवामी अहमियत हो या टची किस्म का केस हो, तो फिर जजेस भी अवॉइड कर जाते हैं। तो इसमें अवॉइड किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी इज्जत के लिए भी ये ज़्यादा मुनासिब है कि इस तरह की मुलाकातें ना हों, और न सिर्फ की मुलाकातें हुई हैं बल्कि रिपोर्ट हुआ है, और रिपोर्ट होने के बाद जो है
وہ محترم وکیل صاحبان کی طرف سے اس کو کوئی ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یا غلط فہمی کی وجہ سے یا جان بوجھ کے، مگر اس کا ایک میسج جو گیا ہے وہ بھی درست نہیں گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت جو بری بات ہوئی ہے اس وقت ہمارے پاکستانی اداروں کے حوالے سے کہ عدلیہ کی تقسیم نہ صرف موجود ہے بلکہ بہت واضح نظر آ رہی ہے. ممکن ہے کہ کبھی ماضی میں بھی اس طرح کی تقسیم ہو، مگر اس وقت آج کی جو تقسیم ہے وہ اتنی اپرنٹ ہے کہ یہ بھی سب کو پتا ہے عدل من شمس ہے، اور یہ بھی پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے، اور پاکستان کو اس کا نقصان پہنچ رہا ہے اور پہنچے گا. جو کیسوں کے حوالے سے آپ نے کہا کہ وہ عوامی امیت کے کیسز جن کا کوئی امپیکٹ ہوتا ہے کسی آگے جا کے اور جس کے بارے میں انگلیاں اٹھ سکتی ہیں، اس میں سب کو جو ہے اپنے ستارے کی عزت عزیز ہے. ہمارا سب سے محترم ادارہ سمجھ لیجیے جس کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہتے نیگیٹو، تو اس کے لیے جو ہے مناسب ہوتا ہے کہ تمام کی تمام فل کورٹ بیٹھ جایا کرے اس طرح کے معاملات میں. اور جب فل کورٹ بیٹھ جائے گی تو پھر نہ کوشچن آف ویو پیدا ہوگا، نہ یہ کوئی انگلیاں اٹھائے گا، نہ انگلیاں ان پہ اٹھیں گی. تو یہ معاملات سیدھے سیدھے چلتے رہیں گے. یہ سیدھے سیدھے چلتے ہوئے معاملات کو خراب کرنے کے لیے خراب کیا گیا سپریم کورٹ کی اپنی طرف سے، اور باوجود ریکویسٹ کے کہ آپ ان کے فل کورٹ بنائیے بٹھائیے اور وہ معاملات سنیں اور ہم سب ایکسیپٹ کریں گے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے آدھے مسائل جو ہے نا وہ نہ ہوتے اگر یہ فل کورٹ بیٹھی ہوتی مختلف کیسز میں. ٹھیک ہے سر، اس میں ظاہر ہے وہ معاملہ بھی ہے جو جسٹس قاضی فائز ہے جس پر ٹکے ہوئے ہیں کہ جو ایک قانون بنا تھا، قانون بننے کے لیے جو بات ہو رہی تھی، ایک ایکٹ بنا تھا، اس کو جنم لینے سے پہلے اس کو مار دیا گیا اور اس کو ختم کر دیا گیا. تو یہ ابھی بھی پوزیشن یہی ہے جسٹس قاضی فائز ہے کہ وہ نہیں کوئی بھی کیس سن رہے بیکاز وہ نہیں مانتے کہ کمپوزیشن آف بینچز میں معاملہ ہے. لیکن انہوں نے پھر وضاحت کیا کہ ملٹری ایکٹ کے حوالے سے یا ٹرائلز کے حوالے سے وہ کیس سے نہیں فرار اختیار کر رہے، لیکن بس وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ کمپوزیشن آف بینچز بہتر ہونی چاہیے. 3 لوگ بیٹھ کے بات کر لیں، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال. اگر وہ 3 لوگ ایک بینچ پہ متفق ہو جائیں تو پھر یہ معاملہ آگے چل سکتا ہے. تو کیا یہ ڈفرینس آف اوپینین ایک لانگ لاسٹنگ امپیکٹ ہم پر چھوڑ کے جائے گا کہ کاش کہ یہ بینچ ٹھیک بن جاتا تو فیصلہ ٹھیک ہو جاتا؟ یہ یقیناً اچھی بات ہے. دیکھیے جو عوام کی منشا ہے، وہ عوام کی منشا جو آپ نے اگر جاننی ہو تو وہ کیسے نظر آتی ہے. ساورنٹی تو اللہ پاک کی ہے، اور اللہ پاک نے یہ اختیار عوام کو دیا، اور عوام نے یہ اختیار جو ہے وہ اپنے چوزن ریپرزنٹیٹیو کے ذریعے جو ہے پارلیمان کو دیا. اور پارلیمان کی منشا جو ہے یا عوام کی منشا جو ہے وہ آپ کو کہاں پہ نظر آتی ہے؟ پارلیمان، ایکٹ آف پارلیمان میں. ایک ایکٹ آف پارلیمان بن گیا، حالانکہ اس پہ ایک فارمیلٹی باقی تھی کہ اس پہ سگنیچرز باقی تھے صدر صاحب کے، مگر جب بن گیا تو کم از کم جو ہے نا یہ عوام کی منشا ہے اور اس کو عوام کی منشا سمجھا جانا چاہیے. یعنی تقریباً 25 کروڑ لوگوں کی یہ منشا ہے، اور 25 کروڑ لوگوں کو 3 4 5 لوگ بیٹھ کے اگر ایک لمحے میں اس کو اٹھا کے سسپینڈ کر دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ عوامی توہین کا معاملہ بن جاتا ہے. عدالتیں بڑی کانشیس ہوتی ہیں اپنی ان کے حوالے سے، مگر کوئی عوامی توہین کے حوالے سے کانشیس نہیں ہوتا. تو یہ عوامی توہین میرا خیال ہے کہ ہوئی ہے. بھلے اس کو بیٹھ کے یا اس کو دو حوالوں سے اس کو 2 ٹیسٹوں پہ جو ہے نا ٹیسٹ کیا جا سکتا تھا. ہم نے ممکن ہے کہ غلطی کی اوپننگ اس قانون کے بنانے میں. ایک آرٹیکل 8 کے ٹیسٹون پہ ٹیسٹ کیا جا سکتا تھا. آرٹیکل 8 میں جو ہے نا ہائی کورٹ کے پاس بھی اختیار ہے، سپریم کورٹ کے پاس بھی اختیار ہے، یا اگر کوئی اسلام سے متصادم ہو تو شریعت کورٹ میں 232 ہے یا 232 کے آس پاس ہی ہے کہیں پہ، تو وہ وہاں پہ بھی اس کو جو ہے نا ایگزامن کیا جا سکتا تھا، وہ اگر اسلام کے حوالے سے ہوتا. یہاں پہ بنیادی حقوق کے یا اس کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس حوالے سے یہاں پہ بھی کیا جا سکتا تھا. مگر اس کے بننے سے ہی پہلے اگر اس کا گلا گھونٹ دے، اور اس کے بننے سے پہلے یعنی آپ نے اس معاملے کو سننا ہے، اور اس معاملے کو سننے کے لیے جو اس کی منشا ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چلے جائیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ پھر آپ کی جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ آپ کا کلیئر تھا پہلے سے ہی کہ آپ نے اس کو جو ہے سسپینڈ کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہوا. ٹھیک ہے
ٹھیک ہے, میں ذرا ایک منٹ رانا مقبول صاحب سے بھی ان کا کامنٹ لے لوں. رانا مقبول صاحب, آپ کے لیے تو گواہی دے رہے ہیں, آپ کے جو اس وقت کی اپوزیشن تھے یا اس وقت کی اپوزیشن ہے, اس وقت کی حکومت تھی, آج وہ بھی آپ کے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ معاملہ کہیں اور ہوا تھا اور عدلیہ استعمال ہوئی تھی. ابھی بھی یہ معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک صدارتی آرڈیننس آ گیا ہے. کل توشہ خانہ ریفرنس کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو مدعو کر لیا گیا ہے. 8:30 بجے ان کو سیشن کورٹ میں پیش ہونا ہے. پہلے یہ کل بڑی انہوں نے مٹھائیاں کھائیں کہ جی مبارک ہو, کل عدم قرار دے دیا گیا ہے, کیونکہ یہ کیا قابل سماعت کیس ہے یا نہیں, اس کے اوپر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, انہوں نے کہا کہ واپس جائیے سیشن کورٹ میں اور پھر دوبارہ یہ استدعا کیجیے. تو میں آپ کا ویو پوائنٹ جاننا چاہوں گی کہ یہ چلے ایک طرف تو آپ کی جیت ہے, لیکن دوسری طرف جو اب عدلیہ کا معاملہ ہے اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کون اپنے ایڈوانٹیج میں اس کو یوز کر سکتا ہے؟ جیت اور ہار کی بات نہیں ہے, جیت تو صرف ٹروتھ کی ہونی چاہیے اور انصاف کی ہونی چاہیے. انصاف کی جیت ہو تو سبھی کی جیت ہے. اس لیے ہم کو اس لحاظ سے اس میں پارٹی نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں کہ سب کے ساتھ انصاف ہو. ابھی کامران مرتضیٰ صاحب سے آپ نے بھی سوال کیا کہ جو کیسز کیے اور میاں نواز شریف کی بات بھی کی گئی. آپ دیکھیں کہ یہ آرٹیکلز آف کانسٹیٹیوشن میں غالباً 187 ہے یا 188 ہے, یہ سپریم کورٹ از کورٹ آف کمپلیٹ جسٹس. اس کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے فیصلوں کو وہ خود وزٹ کرے, ری وزٹ کرے, اس کو کریکٹ کرے. تو اگر کوئی سیلف کریکشن کی یا سیلف ریفرمیشن کا جذبہ ہی نہ ہو تو پھر آپ کیسے بگڑی چیز کو صحیح کریں گے؟ بلکہ 63A سے لے کے آج تک جو انٹرپریٹیشنز ہوئی ہیں اور جو ایکٹس ہوئے ہیں وہ کیا پروڈکٹیو رہے ہیں یا کاؤنٹر پروڈکٹیو رہے ہیں, یا آپ خود فیصلہ کر لیں. اس لیے جو یہ اصحاب بست و خشاد و انصاف کے جو ذمہ دار ہیں ان کو خود اس پہ سوچنا چاہیے کہ کیا ان کا عمل جو ہے قانون کے مطابق ہے, وزڈم کے مطابق ہے, پروڈنس کے مطابق ہے. کامران مرتضیٰ آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ جو نیا قانون بنا تھا جس کی پروپرائٹی یہ تھی کہ اٹ ہیز ٹو بی اے سچویشن آف کلیکٹیو وزڈم. ایک آدمی جو ہے وہ غلطی کر سکتا ہے, اپنی ڈسکریشن کو مس یوز کر سکتا ہے, جو کہ ہوئی اور بار بار ہوئی, اور اس کے نتائج اب دیکھتے ہیں یہ سارا کموشن اسی کی وجہ سے ہوا, مس یوز اور ڈسکریشن کی وجہ سے. اگر کلیکٹیو وزڈم ہوتی جیسے ابھی فرمایا کامران صاحب نے بھی, آپ بھی, کہ جی فل کورٹ بینچ بن جاتا تو اس میں حرج کیا تھا. اگر ہمارے میں اتنی پروڈنس بھی نہیں ہے, اتنی وزڈم بھی نہیں ہے, اتنی مطلب بیلنس تھنکنگ بھی نہیں, تو ہم کس کام کے قابل ہیں؟ پھر ہم تو اپنے نظام کو خود تلپٹ کر رہے ہیں. اس لیے یہ بہت زیادہ ذمہ داری کا مقام ہے اور اس کو ہمیں ایمانداری کے ساتھ اور وزڈم کے ساتھ نبھانا چاہیے. ابھی آپ نے نئے قانون کی جو امینڈمنٹ ہے اس کی بات کی ہے, یہ اس کا یوز جو ہے وہ آپ کو بتائے گا, اس کا یوز آپ کو بتائے گا. اینڈ ویلکم بیک. گلگت بلتستان میں کیوس برپا ہے. اب اس کیوس پہ کیا کون سا اونٹ جو ہے یہ کون سی کرور بیٹھتا ہے یہ دیکھنا باقی ہے. ساتھ ساتھ ہماری جو پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کے حوالے سے جو خبریں آ رہی تھیں کہ ان کی میٹنگز ہوئی ہیں, اس میں جو باتیں ہوئی ہیں, جو گفتگو ہوئی ہے, اس کو آج سرے سے رد کر دیا گیا ہے اور اس کو کہا گیا کوئی میٹنگ نہیں ہوئی اور اختلاف ضرور موجود ہے لیکن کنسنسس پر ریچ کیا جائے گا. اس میں JUFA کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے جو شکایت اپنی دائر کرائی ہے وہ بہت ہی زیادہ ظاہر ہے کہ ایک شاخسانہ ہے آف تھنگس ٹو کم. انہوں نے کہا جہاں آپ کو ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ ہمیں بلا لیتے ہیں, اور جہاں پہ سیاسی معاملات ہوتے ہیں آپ لوگ آپس میں طے کر لیتے ہیں. تو اب یہ بھی ایک ٹسل شروع ہو گیا ہے. اس پر کیا کوئی خاطر خواہ کمی لاحق ہوگی, کوئی اپنے جو ہے اپنے معاملات کو تھوڑا ڈفرینٹلی آپریٹ کرنا شروع کریں گے ہمارے سیاستدان, یہ دیکھنا باقی ہے. آپ نے پروگرام دیکھا, بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی کل.